امریکی صدر بھی فیلڈ مارشل کے گرویدہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سید عاصم منیر کو متاثر کن شخصیت قرار دے دیا۔ نیٹو سربراہ اجلاس سے خطاب میں فیلڈ مارشل کی تعریف۔ سید عاصم منیر سے امریکہ میں ہونے والی ملاقات کی خوشگوار یادیں شیئر کیں۔ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوانا اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان اور بھارت سے کہا کہ تجارت کریں۔ مودی سے کہا جنگ جاری رکھی تو آپ سے تجارت نہیں کریں گے۔ ایران نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی، اسرائیل کو بہت مارا۔ آخری 2 روز میں اسرائیل میں زیادہ تباہی ہوئی۔ ایرانی میزائلوں نے متعدد عمارتیں تباہ کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل میں بڑی تباہی کا انکشاف۔ دی ہیگ میں نیو سمٹ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور اسرائیل اسکول کے بچوں کی طرح لڑ رہے، سیز فائر پر اچھے طریقے سے عمل ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کرنے میں ناکام۔ ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹ پر امریکی میڈیا نے ٹرمپ کے دعووں کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بمباری سے صرف داخلی اور خارجی راستے تباہ ہوئے، مرکزی عمارت کو نقصان نہیں پہنچا، بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکی میڈیا پر برس پڑے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کے نقصانات پر میڈیا رپورٹس مسترد کر دیں۔ بولے CNN، MSNBC اور نیو یارک ٹائمز گند ہیں۔ فوج کی کامیابی کو کم دکھانے کی کوشش کی گئی۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے پرتو جوہری مرکز پر تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ 30 منزل نیچے تنصیبات ملیہ میٹ کر دی۔ امریکی وزیر دفاع نے بھی امریکی میڈیا پر چڑھائی کر دی۔ کہا ایرانی پروگرام مکمل تباہ کیا۔ بمباری کو تباہ کن نہ کہنے والے ٹرمپ مخالف ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹمی حملے نے جنگ ختم کی تھی۔ ایران پر ہمارے حملے نے جنگ بند کرائی، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا امریکی حملوں سے ایران کئی سال پیچھے چلا گیا ہے۔ ایرانی تنصیبات پر آبدوزوں سے 30 میزائل فائر کیے۔ امریکی آبدوز نے 400 کلومیٹر دور سے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اگلے ہفتے ایران سے بات ہوگی، معاہدے پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا بل منظور کیا۔ بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے، کسی نے بل کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ IAEA کے معائنہ کار اب ایرانی سیکیورٹی سپریم کونسل کے منظوری سے ایران آ سکیں گے۔ پاکستان اور چین کا سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کا دورہ چین۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی چینی قیادت سے ملاقاتیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز اجلاس میں شرکت کی۔ عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان کا موقف دہرایا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات کامیاب، دونوں ملکوں کا آئندہ ہفتے معاہدے کی تکمیل پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی وزیر تجارت کے درمیان اہم آن لائن اجلاس ہوا۔ مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معیشت کے فروغ کے لیے زراعت میں اصلاحات پر زور۔ زرعی مشینری آلات پر ٹیکس بتدریج کم کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں بجٹ میں کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ زرعی اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ زراعت میں ترقی سے زیادہ فائدہ کسانوں کو ہوگا۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا، اصلاحات سے ٹیکس چوری کا خاتمہ یقینی بنا رہے ہیں، سبسڈیز اور حکومتی اخراجات کم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وہ دن گئے جب وزیر اعظم ہیلی کاپٹر میں گھر جاتا تھا۔ بلاول بھٹو سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی استحکام میں اضافے پر اتفاق۔ جین میریٹ نے بلاول بھٹو کے دورہ برطانیہ کو سراہا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ جنوبی وزیرستان میں شہید میجر معیز عباس کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی، اعلیٰ سول و عسکری حکام اور جوانوں کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا میجر معیز عباس شہید کو خراج عقیدت، کہا قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔
اشتعال انگیز مواد کے خلاف زیرو ٹالرنس اور سوشل میڈیا کی کڑی مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو، کہا محرم کے دوران فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں، ضابطہ اخلاق کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ محسن نقوی نے اسلام آباد میں محرم کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 189 شہروں کی تعمیر و ترقی کی منظوری۔ ورلڈ اور ایشین بینک کے پروجیکٹ PICP کے تحت 19 شہروں کی تعمیر و ترقی ہوگی۔ مریم نواز نے کہا کہ پروگرام کی تکمیل کے بعد ہر شہر کو جمالیاتی طور پر بہترین نظر آنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کا سپریم کورٹ بار کا دورہ، لاہور رجسٹری میں فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کا اعلان۔ اعلامیہ کے مطابق ون ونڈو سروس سے وکلاء اور سائلین کو سہولت میسر ہوگی۔ استطاعت نہ رکھنے والے افراد کو سرکاری خرچ پر وکلاء فراہم کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس کا عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور، سیکرٹری سپریم کورٹ بار نے چیف جسٹس کے دورے کو سراہا۔ حکومت کو پہلے اپنے اخراجات کم کرنا ہوں گے، اپنی تنخواہ بڑھانی ہو تو IMF کی نہیں سنتے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی تنقید، کہتے ہیں بجٹ میں کوئی اصلاحات نہیں کی گئیں، اصلاحات ہونے تک حالات نہیں بدلیں گے۔ سندھ اسمبلی سے 3,445 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ بجٹ میں انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی مکمل ختم کر دی گئی۔ تھیٹر، سینما، واٹر پارک، ثقافتی تقریبات پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کی 2000 سے زائد کٹوتی کی تحریک مسترد کر دی گئی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 19 کروڑ 40 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم بلوچستان کے 2 منصوبوں کے لیے جاری کی گئی۔ بلوچستان بچوں کی تعلیم اور پانی کی فراہمی کے منصوبے کے لیے قرض منظور کیا گیا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، نیٹو نے ایران پر امریکی حملے کی حمایت کر دی۔ سیکرٹری جنرل مارک روٹے کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیت خطے کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتی ہے۔ نیٹو نے رواں سال اپنے دفاعی اخراجات میں اربوں ڈالر کا اضافہ کر دیا۔ ایران کو یورینیم افزودہ نہیں کرنے دیں گے، امریکی صدر کے خصوصی مندوب برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف نے واضح کر دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جامع امن معاہدہ ہو جائے گا۔ امریکی حملے کا مقصد تہران کو یورینیم کی افزودگی سے روکنا تھا۔ صدر ٹرمپ کو علم تھا کہ حملہ کس وقت کرنا ہے۔ ایرانی فوج کے ایک اور کمانڈر زندہ نکلا۔ اسرائیل کا بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کہانی کی شہادت کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ اسماعیل کہانی کی ایرانی جشن میں شرکت، اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر شمس خاقانی کی شہادت کی خبر بھی جھوٹ ثابت ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر طیب اردوان کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر نے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کا نیٹو اتحاد کے ڈیٹرنٹ پاور کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ ملاقات نیٹو رکن ممالک کے سربراہان کے اعزاز میں عشائیے پر ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کثرت رائے سے مسترد۔ قرارداد ڈیموکریٹ رکن ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد کے حق میں صرف 79 اور مخالفت میں 344 ووٹ پڑے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ مواخذے کی کوششیں کر لیں، ڈیموکریٹس تاریخی غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات۔ پاک پتن میں عرس کے چوتھے روز سجادہ نشین نے زائرین میں تبرکات تقسیم کیے۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔